نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور آقا کائنات فخر موجودات حبیب کردگار احمد مختار سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد محتشم و محترم و معزز حاضرین محفل، چونکہ یہ محفل مبارکہ شادی خانہ آبادی کی خوشی کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، اسی لیے مناسبت کا خیال کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا ایک حصہ سورہ روم سے آپ کے سامنے تلاوت کیا. مختصر وقت میں چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی معرفت اور پہچان اور اپنی بارگاہ تک رسائی کے لیے اپنی نشانیوں کا اور اپنی تخلیقات کا بھی ذکر ہمارے سامنے رکھا ہے. اور ان آیات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اللہ تعالی نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اس کا تعلق نکاح سے ہے، رشتہ ازدواج سے ہے، اور اس کا تعلق اس لطیف اور حسین بندھن سے ہے کہ جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے مشروع کیا ہے. اور اسی سے اس تعلق کی عظمت کا اور اس کی برکت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی معرفت، اپنے وجود اور اپنی بارگاہ کی رسائی کے حصول کی نشانی کے طور پر قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا.
فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے ہی تمہارا جوڑا بنایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا بنایا، یعنی جنس انسانی سے۔ مرد ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس عورت کا تعلق بھی از قبیل آدمیت اور انسانیت ہی ہے، اس لیے کہ اگر عورت کسی اور قبیلے کی ہو، کسی اور جنس کی ہو، تو پھر نکاح اور ازدواج کی جو ضروریات ہیں اس کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ تو انسانوں کی جنس سے ہی مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جوڑا بنایا عورتوں کی شکل میں۔ جب نکاح کے ذریعے سے یہ تعلق قائم کر لیتے ہیں، میاں بیوی بن جاتے ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے بیان کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ یہ قرآن ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اگر سکون اور قرار کی تلاش ہے تو وہ سکون اور قرار اس کو بے حیائی کے کاموں میں نہیں مل سکتا، سکون اور قرار اس کو بدی کی راہ پر نہیں مل سکتا، سکون و قرار اسے فحاشی اور عریانی میں نہیں مل سکتا، سکون و قرار غیر شرعی تعلقات کو قائم کرنے میں نہیں مل سکتا، بلکہ اس طرح کے تعلقات جب مغربی دنیا میں قائم ہوئے تو سکون لٹ گیا، چین تباہ ہو گیا، اور پاگل خانے وہاں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کا شکار لوگ اس تہذیب کے مارے ہوئے کثیر تعداد میں ملتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے، یہ لطف و کرم ہے کہ اس تعلق کی قانونی، شرعی، اخلاقی اور انسانی حیثیت ہمارے سامنے جب قرآن نے بیان کی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نکاح کے ذریعے سے اس تعلق کو قائم کرتے ہیں، اور جب نکاح کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر کوئی ان کو معتوب نہیں کرتا، کوئی ان کو برا نہیں کہتا، کوئی ان کو گناہگار نہیں کہتا۔ حالانکہ اگر یہی تعلق بغیر نکاح کے عورت اور ایک مرد میں قائم ہو جائے تو بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، اور معاشرہ ایسے کردار کو بالکل قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے کہ تعلق ایک مرد اور عورت کا تو وہاں بھی جڑا، اور تعلق ایک مرد اور عورت کا تو یہاں بھی جڑا، لیکن وہاں بدنامی اور رسوائی میسر آئی، اور یہاں پر نیک نامی اور مبارک بادیاں میسر آئیں، اور پھولوں کے ہار ڈالے گئے۔ تو وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جو تعلق اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، ان کی اطاعت پر اور ان کی فرما برداری پر قائم ہوتا ہے، تو چونکہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور اتباع اس میں شامل ہے، اور جہاں اس کا ذکر ہو جائے اور اس کی اتباع اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کر لیا جائے تو وہاں بدنامیاں اور رسوائیاں نہیں ہوتی، بلکہ نیک نامیاں ہوتی ہیں، عزتیں ہوتی ہیں، رفعتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنیاد پر ایک پورے خاندان کی عمارت کو تعمیر کرنے کا ایک بندوبست ہمیں عطا کرتا ہے، اور پھر جب خاندان ہمارے سے وجود میں آ جاتا ہے تو پھر ایک معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون اور قرار کے حصول کا نسخہ بھی عطا فرمایا، جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ رشتہ ازدواج جو ہے اس کی حیثیت صرف اور صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل اور شہوت کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ مرد کو سکون اگر ملتا ہے تو اپنی بیوی کے پاس ملتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے پھر تمہارے درمیان محبت، الفت اور رحمت ڈال دی۔
اس سے پتہ چلا کہ نکاح کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ذہنی سکون میسر آ جاتا ہے، دین اور ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اور انعام اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ نکاح جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی مغربی تقلید کی وجہ سے فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا جو بازار گرم ہے، اور ہماری نوجوان نسل، لڑکے اور لڑکیاں آپس میں جو غیر شرعی تعلق کو قائم کرنے پر وزن ہیں، اور انہوں نے گویا کہ اس کو اپنی فطرت ثانیہ بنا لیا ہے۔ یہ ہمارے دور کے وہ امراض ہیں اور وہ بیماریاں ہیں کہ جس کی طرف توجہ کرنے سے بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کتراتے ہیں، اور اس پر کوئی گفتگو بھی نہیں کی جاتی، اس کو موضوع سخن بھی نہیں بنایا جاتا۔ اسی لیے دانستہ چونکہ تقریب شادی کے حوالے سے ہی اور اس کی خوشی میں ہی منعقد ہوئی، تو مناسب یہی سمجھا کہ اسی موضوع کے متعلق وہ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں قرآن و سنت کی روشنی۔ وہ تعلق جو ہے انسان کے اخلاق اور کردار اور اس کی شخصیت اور اس کے دین اور اس کے ایمان کی اور اس کی مروت اور اس کی غیرت کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ گناہ جو ہے یہ اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اور انسان اسی لیے اس کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کی جو کشش ہے، یہ جو اس کی تزیین ہے، یہ بھی شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے دلوں میں شہوات کی محبت کو مزین کر دیا۔ یہ کافر اور مشرک جو دلائل اور براہین اور معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکے، تو فرمایا گیا کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کر دیا تھا، یعنی یہ گناہ کو بھی نیکی اور بھلائی سمجھنے لگ گئے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے۔ کثیر ہمارے نوجوان ہیں، لڑکے ہوں کہ لڑکیاں ہوں، آج جس قسم کے راہ و رسم کو وہ اختیار کر رہے ہیں، تو وہ شریعت اسلامیہ کی نری مخالفت ہے۔ اس کا اسلام اور ایمان سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اور یہ تعلق ہمارے ہاں اتنا آسانی سے جڑ جاتا ہے کہ جناب اگر کوئی نوجوان لڑکا اور لڑکی کسی تعلیمی ادارے میں ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ساتھ پڑھنا جو ہے یہ ہماری قربت اور ہمارے تعلق کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور پھر یہ تعلق، یہ قربت بڑھتے 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 جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر عذاب، پھر ہلاکت، پھر تباہی، پھر عصمت اور مروت اور غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یا پھر اگر اس سے تھوڑا اور آگے قدم بڑھاتے ہیں تو لوگ جائز تعلق اور جائز قربت کی بنیاد صرف منگنی کے رشتے کو بنا دیتے ہیں کہ اگر کسی لڑکا اور لڑکی کی نسبت ہو گئی اور منگنی ہو گئی تو ان کا آپس میں صرف اس نسبت کے ساتھ جڑ جانا کہ پیغام نکاح آ گیا ہے، منگنی ہو گئی ہے، تو ان کا ساتھ گھومنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے، آنا جانا، کھانا پینا، حالانکہ منگنی منگنی ہے، نکاح نکاح ہے۔ صرف منگنی کر دینے سے کوئی غیر محرم کسی کے لیے محرم نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ بات پکی کر دینے سے کسی غیر محرم کے ساتھ آپ کا بیٹھنا، گفتگو شنید کرنا، گھومنا پھرنا جائز اور حلال نہیں ہو جائے گا۔
اگرچہ کہ اس منگنی کی بنیاد پر رشتہ ازدواج کی بھی ایک اینٹ رکھ دی جائے اور نکاح ہو جائے اور شادی ہو جائے، لیکن نکاح سے پہلے کے یہ تعلقات پھر بعد کی عملی زندگی میں اور مستقبل میں بڑی پشیمانیوں کا اور پریشانیوں کا باعث بن جاتے ہیں، اور شکوک و شبہات کا جو دروازہ کھلتا ہے تو وہ اس مستقبل کی غلط روش کی وجہ سے کھلتا ہے، جس کے نتائج پھر بعد میں دونوں کو بھگتنے پڑتے ہیں، اور پھر ان دونوں کے ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑا سادہ سا ہمارے سامنے یہ فلسفہ رکھا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں جو منسلک ہوتے ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے، فائدہ کیا ملتا ہے؟ تو یہاں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، تسکنوا الیہا، تمہیں سکون ملتا ہے۔ شوہر دن بھر کا تھکا ہارا محنت مشقت کر کر جب اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو پھر اس کے گھر آنے کے بعد اس کو گرم گرم کھانا، چائے، اس کی پیٹ کی بھوک ختم کرنے کے لیے اس کو محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی، اس کے گھر پہنچتے ہی یہ سب کچھ تیار اس کو مل جاتا ہے۔ تو جس آدمی کو بغیر مشقت کے کھانا اور پینا بآسانی اور سکون سے میسر آ جائے تو سکون کا بہت بڑا حصہ تو صرف اسی میں اس کے لیے ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا مسکرا کر محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ اس کا استقبال کرنا اس کی تھکن کو دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت، الفت، محبت پیدا کر دی اور رحمت ڈال دی۔ میاں بیوی کی جو محبت ہے اس محبت میں جو لطافت ہے اس کو لفظوں میں شاید میں بیان نہیں کر سکتا۔ محبت کی مختلف صورت، اور یہ وہ محبت ہے میاں اور بیوی کی جو لطیف رشتہ ہے، جو لطافت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے یہ محبت اللہ نے۔ نکاح سے پہلے اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، یا لڑکی کہتی ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں، تو یہ محبت نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہمارے نوجوان جو تباہ و برباد ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شہوت کو محبت کا نام دیتے ہیں، وہ شہوت کو عشق کہتے ہیں، وہ شہوت نفس کو الفت قرار دیتے ہیں۔ یہ محبت نہ ہے نہ کبھی ہو سکے گی کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی اطاعت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو۔ اس کو لاکھ محبت کا نام دیا جائے لیکن یہ نری شہوت ہے، محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر محبت بھی آ جاتی ہے، مودت بھی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کو اپنی سنت قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موقع پر ہر حیثیت کے انسان کے لیے بڑی رہنمائیاں رکھی ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ان کے طریقے اور ان کی سنت کے مطابق اگر گزارنا شروع کر دیں تو پھر ہم کامیابیوں اور کامرانیوں کی راہوں پر گامزن ہو جائیں گے۔ اور اگر محض ہم محبت رسول اور عشق رسول کا دعویٰ ہی کرتے رہیں اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں تو پھر ہم کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بامراد وہی لوگ ہوئے ہیں اور وہی ہوتے رہیں گے کہ جنہوں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو، ان کی اسوہ کو، ان کی سیرت کو اور ان کی سنت اور تعلیمات اور ان کی فکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا۔ اور جو صرف زبانی جمع خرچ تک ہیں وہ اس سے آگے ترقی نہیں کر سکیں گے،
اس لیے کہ محبت کی دلیل ہی یہی ہوتی ہے کہ جس سے آپ محبت کریں تو اس کے طرز عمل اور اس کی طرز فکر کو بھی اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنت، نکاح میری سنت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں ایسی ہیں جو رسولوں کی سنت میں سے ہیں، رسولوں کی سنت۔ اور وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الحیا، سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی حیا، والتعطر، دوسری چیز خوشبو عطر تعطر، اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے والسواک، مسواک کرنا، اور چوتھی چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح، نکاح کا۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کی سنت ہیں، یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، تو ان کے درمیان جو مشترک امور آپ کو ملیں گے، جو قدریں مشترک ملیں گی، تو وہ اس میں سے سب سے پہلی قدر یہ ہے کہ وہ حیادار ہوتے تھے، شرم والے ہوتے تھے۔ اور حیا کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے اس کا اندازہ لگائیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے پاس حیا نہ رہے تو پھر جو تیرے جی میں آئے وہ کر۔ ہر گناہ کی جڑ اور ہر معصیت کی بنیاد بے حیائی کا ہونا ہے۔ انسان کے پاس شرم اور حیا نہ رہے تو پھر شیطان اس کو گناہوں کی طرف بآسانی لے جاتا ہے، پھر وہ گناہ کو بھی اچھا کام تصور کر کے کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ حیا کے عنوان پر کثیر احادیث صحیح صحاح کتب صحاح میں موجود ہیں کہ حیا کی کیا اہمیت اور فضیلت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حل حیا هو الخیر کل، حیا ساری کی ساری خیر ہی ہے، حیا ساری کی ساری بھلائی ہی ہے۔ یا فرمایا کہ ساری کی ساری خیر اور بھلائی حیا کے اندر ہے، او کما قال علیہ السلام۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر حیا ہوگی تو ایمان ہوگا، اور اگر حیا نہیں ہوگی تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ فیصلہ تو ہر شخص خود کر سکتا ہے اپنے گریبان میں جھانک کے کہ وہ کس قدر حیادار ہے اور کس قدر پکا اور کھرا مومن ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کو لازم و ملزوم کر کے حیا کی اہمیت کو بھی ہمارے سامنے رکھا، اور ایمان کا حیا کے ساتھ جو تعلق اور جو ربط یہاں پر بیان کیا، اس سے پتہ چلا کہ ایمان کا چراغ ان کے سینوں میں جلتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حیا کی دولت بھی اور نعمت بھی عطا فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں کہ ایک صحابی اپنے ایک بھائی کو ڈانٹ رہے تھے، ان کے بھائی حیادار تھے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ شرم والے ہوتے ہیں، حیادار ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت کو ڈانٹ رہے تھے، سختی کر رہے، یعنی مطلب کہ تم اتنے حیادار بنے ہوئے ہو، تم اتنے شرم والے ہو، تو تم زندگی کیسے گزرے گی تمہاری؟ ایسے لوگوں کو لوگ معتوب کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا حیادار ہونا دنیاوی زندگی میں ان کے لیے ناکامی کا سبب بن جائے گا۔ تو وہ جب ڈانٹ رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ اس کو چھوڑ، اس لیے کہ حیا تو ایمان ہے، اگر حیا نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں۔ اب ہماری شادی بیاہ کی جو رسمیں ہیں، ان رسموں کو اگر ہم دیکھیں تو معذرت کے ساتھ سوائے بے حیائی کے ان رسموں میں رہ جاتا ہے، یا بے حیائی کے اس میں پایا کیا جاتا ہے۔
شادی کی جو اصل اور بنیاد ہے وہ نکاح ہے. اس کو آپ تزوج کہیں، شادی کہیں، یہ تو اصل اس کی نکاح کرنا ہے. اور نکاح کی رسم اسلام میں جو مشروع ہوئی ہے وہ اتنی سادہ ہے، اس میں بہت لوازمات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں بہت مال پیسہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکت، ان اعظم النکاح برکت، برکت کے اعتبار سے وہ نکاح بڑا عظیم ہے کہ جس میں خرچ بڑا کم ہو، آسانی سے کیا جائے. لیکن آج اگر کسی باپ کے پاس 4 5 6 10 لاکھ روپے نہیں ہیں تو اس کی بیٹی گھر میں اس لیے بیٹھی رہ جاتی ہے کہ وہ اچھا جہیز نہیں دے سکتا، وہ قیمتی سامان نہیں دے سکتا، اور پھر مختلف برادریوں میں اور قبیلوں میں اپنی اپنی رسمیں ہیں، ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے. بلکہ ہمارے اس معاشرے میں تو ایسے لوگ بھی ہیں پڑھے لکھے ہیں لیکن کیش بھی طلب کرتے ہیں، پیسے بھی مانگتے ہیں، گاڑی بھی مانگتے ہیں. تو یہ جو سارے کام ہیں یہ برکت اور رحمت اور مودت اور رحمت اور سکون اور قرار جو نکاح کی برکات تھی ان تمام برکتوں کو زائل کر رکھتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان سے آسان تر بنائیں، جیسا کہ دین کا اور شریعت اسلامیہ کا حکم ہے ہمارے سامنے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملاً یہی پیغام دیا ہے. جب تک نکاح کو آسان نہیں بنایا جائے گا بے حیائی کا خاتمہ نہیں ہوگا، فحاشی اور یعنی کے اڈے کھلتے رہیں گے. اب ہمارے یہاں ایک بیماری یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہماری بہنوں نے اپنے ذہنوں میں شہزادے تراشے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی ایک سوچ بن جاتی ہے کہ جو میرے ذہن کا تراشا ہوا شہزادہ بت ہے، جب تک وہ نہیں ملے گا تو میں شادی نہیں کروں. پھر عمریں گزرتی ہیں، جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھے بیٹھے بالوں میں ان کو سفیدی آ جاتی ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے ذہن کے تراشے ہوئے بت آپ کو بازاروں میں بھی مل جائیں، وہ تو آپ نے اپنے دماغ میں اپنے ذہن سے اپنی سوچ سے تراشے ہیں. آپ کو تو وہی کچھ ملے گا جو آپ کے نصیب میں ہے اور آپ کے مقدر میں ہے. اور اس بارے میں خلاصتاً عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے دین نے ہمارے سامنے یہ تعلیم رکھی ہے کہ اگر دین داری ہے، اخلاق ہیں، تو پھر نکاح کرنا. یعنی دین کو دیکھنا جو کہ آج نہیں دیکھا جاتا. آج صرف یہ پوچھتے ہیں بھئی تنخواہ کتنی ہے، 17 گریڈ کا افسر مل جائے چلو اس پر پھر بس ہو جائے گی، اس سے کم پر بھی لوگ راضی نہیں ہوتے. تمہارے پاس گھر ہے اپنا، گاڑی ہے اپنی، آسائش زندگی کی کیا کیا تمہیں میسر ہیں، اس سے آگے کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ نماز بھی پڑھتے ہو، تم نے قرآن بھی پڑھا ہے، کیا دین کی بنیادی تعلیمات کا تمہیں پتہ بھی ہے. اچھا تم نکاح کر رہے ہو، شادی کر رہے ہو، تو کیا تمہیں پتہ ہے کہ کون سے الفاظ اگر زبان سے نکل گئے تو عورت تمہاری نکاح سے باہر ہو جائے گی. کبھی تمہیں اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت ایسا دور آئے گا کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا شام میں کافر ہوگا، شام میں مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا. اور حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا علیہ باللہ حضور السلام نے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ شوہر اپنی بیویوں سے زنا بدکاری. تو وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اسی طرح ممکن ہے کہ شوہر نے ایسے الفاظ زبان سے نکال دیے کہ بیوی فوراً نکاح سے باہر ہو گئی ہے اور پھر بھی ساتھ رہتے ہیں. تو یہ تعلیم ہمارے لیے اتنی ناگزیر اور ضروری ہے اور ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر میاں اور بیوی لڑائی اور جھگڑے کے دوران مکالمہ طلاق چل رہا ہو، آ جاتی ہے ایسی نوبت
اور آتی بھی وہیں پر ہے کہ جو بنیاد سے ہی شیطانی طرز عمل کے مطابق اس عمل کو انجام دیتے ہیں، وہ تھوڑے عرصے کے بعد پھر پردے ہٹنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ پھول مرجھایا ہوا نظر آتا ہے، پھر خوشبوئیں مائیں پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ سارے عوامل و محرکات کیا ہیں کہ آپ نے ایک دینی شرعی سنت جس کو سادگی کے ساتھ فرما برداری اور اطاعت کے جذبے کے ساتھ انجام دینا تھا، آپ نے اس میں باطل تہذیبوں کی اتنی آمیز کر ڈالی کہ شیطان بڑا خوش ہو گیا اور راضی ہو گیا، اور آپ رحمان کو ناراض کر بیٹھے۔ تو رحمان راضی ہوتا تو الفت اور محبت بڑھتی، محبت پیدا ہوتی، تعلق جڑتا، رشتوں میں استحکام آتا۔ شیطان توڑتا ہے اور رحمان جوڑتا، تو جس نے جوڑنا تھا آپ نے اس سے تعلق تو بنائے نہیں۔ تو اس دوران اگر آپس میں ایک دوسرے کو کوئی کہہ دے کہ بھئی جا تو چلی جا، تو آزاد ہے، حرام ہو گئی مجھ پر، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایسی باتیں اپنے دوستوں یاروں کو تو دن بھر میں 70 مرتبہ کہتے ہیں، تو شاید وہ اسی پر قیاس کر لیتے ہیں کہ بیوی کو بھی اگر ایسے جملے کہہ دیے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ طلاق کے کچھ الفاظ صریح ہیں اور کچھ کنایا، یعنی اگر کسی نے کہہ دیا خدا نہ خواستہ کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو اس جملے کے کہتے ہی اس کی بیوی فوراً اس کے نکاح سے باہر، اور پھر عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کرنے کا اس کو اختیار مل گیا، اس لیے کہ اس نے کنایا کے الفاظ میں جب اس کو کہہ دیا کہ تو حرام، بلکہ اب تو عرف میں حرام کا لفظ صریح طلاق کے لیے مستعمل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں کہ ہم دین کو اگر نہیں سمجھتے ہیں تو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور محافل میں جب اس نسبت اور اس عنوان کے تحت محافل قائم ہوتی ہیں تو ان محافل میں بھی رسمی اور روایتی گفتگو کر کے وقت پاس کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیداری عطا فرمائے، دین کو سمجھنے سیکھنے، جو کچھ دین کے بارے میں ہم نہیں جانتے اللہ تعالی اس کے علم کے حصول کی تڑپ اور طلب ہم سب کے سینوں میں پیدا فرمائے، اور جس میرے بھائی اور بچے کی نکاح شادی کی خوشی میں آج کی محفل مبارکہ سجی، اللہ تعالیٰ اس کی خوب برکتیں اس کو بھی، اس کی اہلیہ کو بھی، اور دونوں خاندانوں کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔